من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وصلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة الأمة، ويا صريع الدمعة الساكبة، وعبرة كل مؤمن ومؤمنة. روحي وأرواح الشهداء لك الفداء، يا شهيد كربلاء، ويا قتيل العدا، ويا مصلوب العمامة والردى. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے بہت ہی فعال متحرک، جذبہ ایمانی سے سرشار نوجوان علماء کرام اور محبان حسین کی جانب سے منعقد ہونے والے عشرہ سفر المظفر کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلامت رہیں. اور انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے منتظمین نے بندہ حقیر کو امر کیا ہے اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے میں ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک مختصر تعارف بندہ حقیر کی کروں گا، لیکن انہوں نے وہاں پر اشتہار میں لکھا ہے کہ مختصر تعارف کریں، تو ہماری تعارف ہی مختصر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جس کی تعریف کرنا ہے وہ بے مثال ہے، وہ لامثال ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اور ہم ان کی تعریف سے تعریف کسبی کرتے ہیں تو ہماری تعریف مختصر ہی ہوتی ہے. عزیزان محترم، بندہ حقیر 1992 9 جون کو شیگر الچوری جو کہ گلگت بلتستان سکردو کا علاقہ ہے وہاں پر پیدا ہوئے، اور وہاں سے علوم آل محمد کی خاطر ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے اداروں میں سے شامل ہے محمدیہ ٹرسٹ پاکستان، مہدی آباد بلتستان کے عنوان پر جانا جاتا ہے. ایک دینی بہت علمی مرکز موجود ہے وہاں پر، تو وہاں پر داخلہ لیا اور وہاں سے علمی سفر کرتے کرتے جامعۃ المنتظر میں داخلہ لیا 2005 کو، اور پھر جامعۃ المنتظر سے 2011 میں سفر کرتے ہوئے قبلہ سید کاشف صاحب بھی وہاں پر ہمارے ہم سفر تھے،
تو نجف الاشرف کی سرزمین پر داخل ہوئے. تو علاقے کے لحاظ سے جہاں پر ہم پیدا ہوئے وہ ایک ادنا اور پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ہم جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ نجف اشرف ہے. یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والا ہوتا ہے پیدا دنیا کے کسی کونے پر ہو لیکن رہتا وہ اشرف میں ہے. عزیزان محترم، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کرامت ہے، سعادت مندی ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے. اور بندہ حقیر نے جب 2011 میں یہاں پر آیا تو ایک مدرسہ ہے گراج بغداد کے قریب، حوزہ علمیہ مدرسۃ الولایت الکبریٰ للتخصصات الاسلامیہ، متخصصین کے لیے جو مدرسہ ہے، وہاں پر داخلہ لیا. قرآن و حدیث میں 5 سال وہاں پر ان کے نصاب کے مطابق چلے. بعد میں انہوں نے اراکین مدرسہ میں بندہ حقیر کی محنت اور مشقت کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے طالب علم کے عنوان پر انہوں نے وہاں پر بطور مدرس تاحال انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے. اور 2015 سے لے کر اب تک الحمدللہ حوزہ حرہ میں بھی بندہ حقیر نے بہت سارے دروس مقدمات کے کلیئر کیے ہیں، سطوح کے مکمل کیے ہیں، خود بھی پڑھے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھائے ہیں. تو یہ ہے میرا مختصر تعارف. تو عزیزان محترم، جس سورے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا وہ ہے قرآن مجید کا 109واں سورہ، اور اس کے اندر 6 آیات موجود تھے جس کے میں نے مسلسل تلاوت کی. اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا، یا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والو، یعنی کافروں سے کہو، لا اعبدو ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. پھر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. پھر فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی ہم عبادت کرتے ہو اس کی تم عبادت نہیں کرو گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ آیت کا سرسری ترجمہ تھا. اس سورے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اس کی شان نزول کو پڑھیں. علماء اسلام، مفسرین اسلام نے اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کس سلسلے میں نازل ہوئے. تو عزیزان محترم بیان کرتے ہیں کہ ابتداء اسلام تھا، آغاز نبوت تھا، تحریک اسلام ابتدائی سلسلے میں تھا. تو وہاں پر بعض کفاران مکہ نے یہ خیال کیا کہ محمد کا یہ سلسلہ تحریک ختم ہو جائے گا، رک جائے گا. لیکن محمد کا سلسلہ تحریک ختم نہیں ہوا، آگے بڑھتے گئے. تو وہ مجبور ہو گئے ایک نئے عمل طے کریں جس کے ذریعے سے ہم محمد کی تحریک کو بچایا جائے، تحریک کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے یہ آپس میں ڈیل کیا کہ بھئی اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ہم آپس میں طے کریں کہ محمد کے پاس ایک معاہدہ لے کر جائیں گے کہ اس معاہدے میں یہ ہوگا کہ نہ حضرت محمد کے جو دین ہے ان اور ان کے ماننے والے نہ ہم سے لڑے، نہ جنگ کرے، نہ حرب کرے، نہ مناظرہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اور ہم بھی اپنے جگہ پر رہیں اور وہ بھی اپنے جگہ پر رہیں. اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ہم 1 سال تک ان کے عقیدے پر تھوڑا سا ڈیل کریں گے اور 1 سال کے ہمارے عقیدے سے ہم ہٹ جائیں گے. اور بات اس طریقے سے طے ہوا کہ 1 سال تک کفاران مکہ وحدہ لا شریک کو مانیں گے اور اس کے بدلے میں وہ 1 سال پیغمبر بتوں کی پوجا کریں گے. انہوں نے جب یہ معاہدہ طے کیا تو پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچے. تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے ان کی یہ بات سن کر. ان کے سامنے جب یہ باتیں رکھی، چونکہ اگر ان کی بات کو مانا جائے تو اسلام خطرے میں تھا، توحید خطرے میں تھے. اگر نہ کرتے تو وہاں انتقامی جذبہ پیدا ہوتے، چونکہ جو وہاں پر آئے تھے اس میں ابو لہب تھے، ابو جہل تھے،
عاص ابن وائل تھے، عبد ابن یہودا تھے، یہ اتنے بڑے بڑے، اس کے علاوہ بھی لوگ تھے جو پورے اثر رسوخ رکھتے تھے پورے مکے میں. تو اسلام خطرے میں تھا، انتقامی جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کھل کر ان کے احکام کی، ان کے عقائد کی رد کرنا پیغمبر کے لیے مشکل بن گیا. تو پیغمبر اسلام نے یہ طے کیا کہ بھئی جب ہم یعنی کھل کر بیان نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا معاملہ طے کرے جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اسی آسنا میں سورہ کافرون نازل ہوا اور محمد سے کہا اے محمد خاموش نہیں رہنا، کافرون سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے. تمہاری عبادت کرنے والے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ معبود اور ہے اور ہمارا معبود اور ہے. تم جس کی عبادت کرتے ہو اس عبادت کا طریقہ اور ہے اور ہمارا عبادت کا طریقہ اور ہے. تم جس معبود کو مانتے ہیں وہ اصل میں بے جان ہے اور ہم جس معبود کو مانتے ہیں وہ خالق کل شیء ہے. تو تمہاری جو معبود ہے اور ہمارے جو معبود ہے اس کے درمیان مزاج نہیں ملتا، اس لیے ہم نہ تمہارے دین پر عمل کریں گے نہ تم ہمارے دین پر عمل کرو گے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ پیغمبر اسلام نے جب پیغام دیا تو دیکھو عزیزان محترم، یہ آیت جو سورہ کافرون کے اندر ہے، اگر اس کو قرآن کے اور بھی آیتوں سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ نون اور قلم کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے جس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے اس شان نزول سے موضوع معین کیا ہوگا جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع ہے کہ عقیدہ توحید پر یا عقیدے پر مصالحت نہیں ہو سکتی. تو عزیزان محترم، سورہ نون والقلم میں اس جیسی آیات اور بھی موجود ہیں جہاں پر پیغمبر اسلام کو حکم ہوا وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کی اطاعت نہ کرے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ جھوٹ بولنے والے چاہتے ہیں کہ مداہنت کریں تو اور آگے بڑھ جائیں گے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر جھوٹے قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کریں. حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ایک جوئی کرنے والے، ایک کی تلاش کرنے والے اور چغلخور کی اطاعت نہ کریں. اور آگے فرماتے ہیں عُتُلٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ، نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کریں اور سرکش کی اطاعت نہ کریں، حد سے بڑھنے والے کی اطاعت نہ کریں اور گنہگار کی اطاعت نہ کریں. عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور جو انسان سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرے، جو بدنسل ہو بد کردار ہو اس کی اطاعت نہ کرے. تو پیغمبر اسلام کے لیے یہاں ان آیتوں کے اندر یہ پیغام ملا کہ اے محمد، آج وہ لوگ جو مصالحت لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اگر آج تم تھوڑی سی اپنے توحید میں ڈھیلا پلی کر لے تو کل یہ لوگ تمہارے عقیدہ توحید کو مسمار کر کے چھوڑ دیں گے. اس لیے عقیدے پر مصالحت نہیں ہوتی، توحید پر مصالحت نہیں ہوتی. یہ ہمیں ان آیتوں نے بتا دیے، سورہ نون کے آیتوں نے بتا دیے، سورہ قلم کے آیتوں نے ہمیں بتا دیے، سورہ کافرون کے آیتوں نے ہمیں بتا دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس سورے کے اندر، میں جلدی سے گزر رہا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے، تو اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ کو 2 مرتبہ بیان کیا ہے، 2 مرتبہ ذکر کیے ہیں. تو یہ ایک جو ہے بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ ایک بات جو ہے بار بار ریپیٹ کرے. یہ فصاحت و بلاغت کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے مخالف باتیں ہیں. مثلا میں ابھی آپ کو کہوں کہ مثلا میری باری 4 تاریخ کو تھی، 1 تاریخ کو مجھے دیا گیا، اگر میں کہوں کہ مثلا مجھے 4 تاریخ کو اگر مجلس پڑھنے نہیں دیں گے تو میں 1 کو بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے 4 تاریخ کو مجلس پڑھنے نہیں دیں گے تو میں 1 کو بھی نہیں پڑھوں گا، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی دماغ میں کوئی خلل ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کہیں گے بھائی اس کے صحت میں کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی خطیب ہے تو کہیں گے بھائی اس نے بھول گیا اپنے مطالب جو بیان کرنے تھے وہ کہیں گے. یعنی ہر کوئی انسان اپنی ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ خلل ہے اس کے اندر. لیکن اللہ نے فقط یہاں پر نہیں
بہت سارے مقامات پر ریپیٹ کیے ہیں اپنی آیتوں کو. علماء اسلام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ موضوع جہاں پر ریپیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ موضوع کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے. علماء اسلام فرماتے ہیں جہاں جہاں پر آپ دیکھیں موضوع یا آیت تکرار ہو وہاں پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع جتنا اہم ہوگا اتنے ہی ریپیٹ کیے ہیں. یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر جیسے یہاں پر ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک اور آیت ہے جو 3 مرتبہ قرآن کے اندر آیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئے ہیں, سورہ صف میں بھی آئے ہیں, ہو وہی آیت ریپیٹ ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ سورہ فتح میں بھی آیا ہے لیکن آخری جو حصہ ہے وہ چینج ہوا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یہ سورہ فتح میں آیا ہے. تو دیکھو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں موضوع بہت زیادہ قرآن نے ریپیٹ کر کے بیان کیا اس کی حکمت کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم توحید کی باری آئی تو یہاں پر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور رسالت کی باری آئی تو 3 مرتبہ آیت کو دہرایا. لیکن ایک جگہ اور بھی ہے جہاں اللہ بے محالہ یعنی تقریباً 31 مقامات پر سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو دہرایا گیا ہے. بات مشکل ہے اگر دیکھیں حقیقت میں اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. ایک دفعہ دہرائے تو ہم اس کے جواب دے سکتے ہیں, 2 دفعہ دہرائے تو ہم اس کو جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ یہ مراد ہوگا دوسری مرتبہ یہ مراد ہے. لیکن اگر 3 مرتبہ دہرائے تو یہ بھی آسان ہے, چلو مشکل نہیں ہے. 4تھی بار اگر کوئی دوبارہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے بھی علل کر سکتے ہیں. لیکن بار بار ایک آیت کو دہراتے رہے تو ہم کتنے علل نکالتے رہیں گے, بہت مشکل ہے. تو میں نے بہت کوشش کی اس عنوان پر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو بار بار دہرانے کی حکمت کیا ہے. تو مجھے علماء نے جتنے بھی تفاسیر لکھے ہیں میں نے ان سب میں دیکھا ہے, علماء تشریف فرما ہے, سب نے یہی لکھا ہے, تمام عربی تفسیروں میں موجود ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے تو ہر نعمتوں کے بعد اللہ نے کہا تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہاں بات مطمئن والی بات نہیں تھی. کیوں؟ جو میں نے خود دقیق نظر سے دیکھا, اس لیے چونکہ اللہ نے فقط یہاں سورہ رحمان میں فقط نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا, سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کہاں پر کیا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر ہے جو سب سے آخری آیت اتری, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ وہاں ہے, وہاں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں ہے. سمجھنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. بھئی اتنی بار بتانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کوئی علت وہاں پر موجود نہیں ہے سوائے ایک علت کو آپ ڈھونڈ سکے. بھئی جہاں پر توحید خطرے میں تھا لیکن ماننا تو سب نے تھا, اس لیے اللہ نے ازل سے ہی 2 مرتبہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کہہ کر بیان کیا. اور رسالت تو سب نے ماننا تھا, اس لیے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہہ کر 3 مرتبہ ریپیٹ کیے. لیکن جہاں نعمت ولایت کا ہو اللہ نے جہاں پر 1000 مرتبہ دہرائے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. دیکھو عزیزان محترم, یعنی ولایت ایک بہت عظیم نعمت ہے. چونکہ قرآن کا ایک اصول ہے کہ آپ جب تفسیر کریں گے تو سب سے جو اتم مصداق چیز ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو ہے نعمتیں, ساری نعمتیں ہیں, جتنے کھاتے پیتے ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک ایک سانس کا نکلنا اور واپس لے لینا, یہ سب نعمتیں ہیں.
لیکن سب نعمتوں کی سب سے بلند مرتبے پر جو نعمت ہے وہ نعمت ولایت ہے دنیا کے اندر. اور سب سے بڑی نعمت جو آخرت کے اندر موجود ہے وہ رضایت پروردگار ہے. دیکھو ولایت کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساری نعمتوں کے مافوق جو نعمت ہے وہ ولایت عظمیٰ کی نعمت ہے, ولایت امیر المومنین ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور آپ دوسری مرتبہ اگر آپ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر نے حدیث غدیر بیان کرتے ہوئے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا, لیکن 1.25 لاکھ حاجی تو کم نہیں تھے, اتنے سارے حاجی تھے, لیکن بعد میں منکرین ولایت ہو گئے. اس لیے قرآن میں اللہ نے ازل سے ہی 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر جو ولایت علی بن ابی طالب کا انکار کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں. اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد والے محمد صلوات. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان محترم. اور یہ آیتیں دیکھو ریپیٹ ہو گئے ہیں بہت ساری مرتبہ, جو یہ آیتیں ریپیٹ ہو چکی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جہاں جہاں ولایت اور رسالت اور توحید کا تذکرہ ہو وہ ساری آیتیں ریپیٹ ہے قرآن کے اندر. سبحان اللہ. یہ میں کسی سے نقل نہیں کر رہا, اگر غلط ہے تو آپ بعد میں مجھے بتا سکتے ہیں چونکہ میں نے خود تجزیہ کیا ان چیزوں پر. قرآن میں سورہ تکاثر کے اندر آپ دیکھیں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, قیامت کے دن ضرور آپ پہچانیں گے. کلّا کا معنی ہے ہرگز نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں قیامت کے دن ضرور آپ پہچانیں گے. بھئی کیا پہچانیں گے قیامت کے دن, کوئی بیان نہیں ہوا. لیکن اگر آپ یہاں پر کہیں کہ اگر دنیا میں ولایت کو ماننے والا ہے تب بھی تم آخرت میں دیکھیں گے, قیامت کے دن تمہارا نتیجہ دیکھے گا. اگر تم دنیا میں ولایت کا منکر ہے تب بھی تمہارا نتیجہ قیامت میں دیکھے گا. یہ تمہیں کہہ رہا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں یہ ریپیٹ آیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے ایک اور مرتبہ کہیں پر ارشاد فرمایا, سورہ انشراح کے اندر موجود ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. یعنی ہر مشکلات کے بعد آسانی نہیں, ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یعنی ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں نہیں مل سکتے آپ کو کہیں پر سوائے ان کہ ہم عدم مصداق کا ترجمہ کریں. عدم مصداق کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ابتدا میں بھی مشکلات ہیں لیکن آسانیاں تھی. آج کے دور میں بھی علی کی ولایت کو اعلان کرنا مشکل ہے مگر آسان ہے. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. صلوات محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری, خوشنودی محمد والے محمد صلوات. پر محمد والے محمد صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں نتیجہ دے رہا ہوں. وہ نتیجہ ہے اگر آپ یہ بات سمجھیں تو آپ نے سمجھ لیا آج کی تقریر پوری دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آج اللہ نے بار بار اپنے لارب کتاب میں دیکھو یہ بات ایک بات بتانے والی ہے کہ عربی میں لفظ مترادف ہے نہیں ہے, اس پر بہت بڑے اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں قرآن میں مترادف الفاظ ہے بعض نہیں ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں, اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن نتیجہ یہ ہوگا عزیزان محترم, ولایت کی بات آئی اللہ نے ریپیٹ کیا, رسالت کی بات آئی اللہ نے ریپیٹ کیا آیتوں کو, اور توحید کی بات آئی اللہ نے ریپیٹ کر دیا, اور یہ دنیا کو بتا دیا ارے مسلمانوں آج دنیا میں خداوند کریم نے باقی آیتوں کو تفسیر نہیں کیے, ریپیٹ نہیں کیے, لیکن یہ جو آیتیں ہیں ولایت ہو توحید ہو رسالت ہو ریپیٹ کر کے تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آ کر دنیا میں مان لو, نہیں تو پھر کر تم اگر
طالب کے ماننے والے ہوتے واہ ہیں. واہ 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 نعرہ حیدری، حیدری، بلند کر صلوات. لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے کیا نتیجہ ہے؟ ان کے لیے فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ان کے لیے عمل صالح کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، ولایت علی بن ابی طالب پر گامزن رہنے والوں کے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں. واہ 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 نعرہ حیدری، کیا بات، واہ 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 سبحان اللہ. عزیزان محترم، اسی توحید کو بچانے کے لیے، عقیدہ توحید پر کمپرومائز نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ابو لہب کی اولاد نے، ابو جہل کی اولاد نے، عاص ابن وائل کی اولادوں نے، عبد ابن یہود کی اولادوں نے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، میں مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا، شان ہی نہیں ہے میری کہ میں اس کی بیعت کروں. اسی لیے حسین ابن علی کو مجبوراً مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آنا پڑا. حسین سفر کرتے کرتے حسین کا گھوڑا اچانک رک جاتا ہے. حسین پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کا نام غازریہ ہے، کسی نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے، کسی نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے. لیکن حسین کو جب یہ سارے نام حسین کے ذہن میں آیا، حسین نے پوچھتا گیا، حل لہا اسم آخر کہتے گئے. لیکن جب کربلا کا نام حسین کے کانوں پر آیا، فبکا بکاء شدیدا، حسین بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے. وقال لاصحابہ قفوا، اور اپنے اصحاب سے کہا رک جاؤ. ہا ہنا واللہ مناخ رکابنا، وہا ہنا واللہ محل قبورنا، وہا ہنا واللہ سفک دماؤنا، وہا ہنا واللہ منشرنا، وہا ہنا واللہ سبی نساؤنا. ارے اصحاب، آج یہ جگہ رکنے کی ہے، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے گردن کاٹے جاؤ گے، ہم سب کے گردن کاٹے جاؤ گے، ہماری عورتوں کو یہاں سے قیدی بناؤ جاؤ گے، اور ہمارے قبریں یہاں پر بنے گی، اور ہم سب کو یہاں پر محشور کیا جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے اصحاب کی طرف نظر کرتے ہوئے ایک ایک کو اپنے مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگوں دیکھو آپ کا مقتل یہ ہے، فلان کا مقتل یہ ہے. ایک مرتبہ عباس سے کہتا ہے، عباس آپ کا مقام یہ ہے کہ جہاں آپ کے دونوں بازو شہید ہو جائیں گے. علی اصغر کو مقام دکھایا، علی اصغر کے لیے سے شعبہ تیر کا آنے کی جگہ یہ ہے. اور آخر میں زینب کو بھی خطاب کرتے ہوئے حسین نے فرمایا، اے بہن زینب، تیری رضا یہاں سے لیا جائے گا. اور ایک مرتبہ سکینہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سکینہ، شبر کا تو بھانچا تیرے سر پر یہاں سے آئیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.